بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات سے شخصیت کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ شخصیت کیا چیز ہوتی ہے، شخصیت کا ادب کس وجہ سے ہے، یا شخصیت سے اختلاف کا دائرہ کار کیا ہے، یا شخصیت کے متعلق بندے کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ شخصیت کیا ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ رب العزت کسی کو دین کے اندر ایسی فہم اور فراست عطا فرماتے ہیں کہ جو ان کے علاوہ کم لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ یہ شخصیت ہے کہ وہ شخصیت اپنے اس علم اور فضل کی وجہ سے، اپنے اس کمالات کی وجہ سے وہ دوسرے عام لوگوں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ اس لیے شخصیت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، خصوصاً جب وہ اہل حق میں سے ہو تو وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ شخصیت کا ادب کس وجہ سے ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ اگر کسی کا بھی ادب کیا جاتا ہے یا کسی کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، اس کے کچھ کمالات کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تو شخصیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے کمالات رکھے ہیں، دین کے اعتبار سے جو شخصیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے کمالات رکھے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، احادیث مبارکہ سے، یعنی کہ شریعت کے اور بھی احکام پہ وہ عام لوگوں سے زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ شرعی طور پر بھی یہ عام مسلمان پہ بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ ادب کریں، اور ویسے بھی عام مسلمانوں کا بھی ایک دوسرے کے بارے میں جو رویہ ہے وہ بھی جو شریعت نے بتلایا ہے وہ بھی ادب والا بتلایا ہے کہ ایک دوسرے کے ادب کا خصوصی طور پہ لحاظ کیا جائے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ پکا اور پختہ مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ دیکھیں یہ بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ دوسرے مسلمان کا اتنا لحاظ کیا جائے، اس کا اتنا ادب کیا جائے، اور اسی طرح جب کسی مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کوئی گفتگو ہو، اس میں بھی اگلے کا لحاظ رکھا جائے۔ تو جب عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے تو پھر اس سے بڑھ کر جو شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل اور کمال عطا فرمایا ہے ان کے ادب کی کیا بات ہوگی، خصوصاً ان میں اللہ رب العزت کی ذات عالی کے بعد جو شخصیات ہیں انبیاء علیہم السلام ہیں، خصوصاً ان کا ادب نہایت ہی ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے صحابہ اکرام ہیں، پھر اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں، ان کا ادب انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے خصوصی طور پہ اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ شخصیات کا ادب کرنا چاہیے، شخصیات کا بے ادب نہیں بننا چاہیے۔ نمبر 3 بات یہ ہے شخصیات سے اختلاف کا دائرہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ شخصیات سے اختلاف کن باتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی بڑے عالم ہیں، کوئی بڑے امام ہیں، وہ کوئی مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں یا کوئی بات فرماتے ہیں، تو اس مسئلے کے اندر اختلاف کرنے والا بھی اس لیول کا آدمی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اختلاف کر رہا ہے وہ یا تو کم علم ہو یا بالکل جاہل آدمی ہو، علم سے پورا آدمی ہو، یا اس شخصیت کے لیول کا آدمی نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی شخصیت کوئی بھی مسئلہ بیان کرتی ہے، کوئی بھی بات بیان کرتی ہے، تو اس کے اندر اس کے پیچھے اس کی بلند رائے، اس کا علم کا جو ذخیرہ ہے، جو اس کی معلومات ہیں، ان کی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کسی مسئلہ پہ، کسی حکم پہ، کسی بات پہ رائے کو قائم فرماتے ہیں۔ اب جو جاہل آدمی ہے یا علم سے پورا آدمی ہے یا ان سے کم علم آدمی ہے، اس کی اتنی بصیرت کام نہیں کرتی، اس کے پاس اتنا جو ہے وہ ذخیرہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، وہ اپنی کم معلومات کے مطابق، اپنی کمزور معلومات کے مطابق، اپنی کم فہمی کے مطابق وہ اس پہ اعتراض کرے گا، تو وہ اپنے اعتراض پہ کامل نہیں ہو سکے گا، گویا کہ وہ بے ادبی کے دائرے میں داخل ہوگا، اور وہ اختلاف سے کما حقہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور اس کا اختلاف کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اختلاف کا دائرہ کار یہ ہے کہ شخصیت کا برابر ہونا چاہیے، یا اتنے علوم کے اندر مہارت ہو کہ جتنا جس شخصیت سے بندہ اختلاف کر رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شخصیت سے اختلاف کر کون سکتا ہے۔ شخصیت سے اختلاف ہر ایرا گیرا نتو خیرا اٹھ کے نہیں کر سکتا۔ جب ہر بندے کو شخصیت سے اختلاف کا جو ہے وہ حق دے دیا جائے گا تو اس سے دینی جو معمولات ہیں
جو دینی چیزیں جو ہم سے نقل در نقل ہوتی چلی آئی ہیں یہ بازیچہ طفل بن جائیں گی، بچوں کا کھیل بن جائے گی، ہر بندہ اٹھے گا وہ اپنے آپ کو اس بارے میں صاحب رائے سمجھ کر رائے قائم کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی مثال سمجھیں کہ جیسے محدثین جب کسی حدیث کو نقل فرماتے ہیں تو راوی ہوتے ہیں، تو اب راویوں کے متعلق جو رائے قائم کرنی ہوتی ہے ہر بندہ نہیں رائے قائم کر سکتا، وہ اسماء فن الرجال جو اسماء الرجال کا فن جاننے والے جو علماء ہیں انہوں نے جو آراء قائم کی ہیں وہ بخوبی جاننے والے تھے، بخوبی علم رکھنے والے تھے، اب ہر بندہ ان کے متعلق رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے آخری بات یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، یہ اسلام کی مقتدر مقدس شخصیات ہیں کہ جن کا ادب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کی بھی ادبی یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کوئی بھی ایسی بات ہے کہ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ڈانٹا ہے یا ان کو تنبیہ فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقتدر شخصیات پہ طعن و تشنیع کی جائے، کہ جس طرح آج کل بعض لوگوں کا یہی کام ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی خوبیاں بیان کرنے کے بجائے وہ صحابہ اکرام کے جو ہے ان کی تنقیص، ان پہ طعن و تشنیع کرنا یہ ان کا جو ہے وہ مشغلہ بنا ہوا ہے، محبوب مشغلہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، دین اسلام کے گواہ صحابہ اکرام ہیں، اگر صحابہ اکرام جیسی مقتدر شخصیات کو مجروح کر دیا جائے تو دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے، قرآن پاک کو آگے امت تک پہنچانے کے اعتبار سے، احادیث مبارکہ کو نقل کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ ہر حدیث کا پہلا راوی وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوتا ہے، تو جب صحابہ اکرام کو مجروح کر دیا جائے گا، جب صحابہ اکرام کے متعلق غلط خیالات اور غلط شبہات لوگوں کے ذہن میں ڈال دیے جائیں گے، تو پھر جب صحابہ اکرام جیسی مقتدر شخصیات مجروح ہوں گی تو خود بخود ان کا آگے دیا ہوا لٹریچر وہ بھی خود بخود مجروح ہو جائے گا، اور یہی معاملات چل رہے ہیں۔ اس لیے جیسے لٹریچر کا احترام ضروری ہے اسی طرح صاحب لٹریچر کا اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پہ طعن کیا جائے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو برا بھلا کہا جائے، اور جب ان کی ذات کو برا بھلا کہا جائے گا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا جو دیا ہوا لٹریچر ہے، یعنی جو انہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں، ان کی کتاب کو کوئی 100% ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے ذات جو شخصیت ہے اس کی ذات اور لٹریچر یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے یہی دو چیزیں ہیں۔ اور جب بھی اہل کفر نے حملہ کیا ہے، جب بھی اہل باطل نے حملہ کیا ہے تو ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ شخصیت کو مجروح کیا جائے۔ جب شخصیت مجروح ہو جائے گی تو خود بخود ان کا دیا ہوا لٹریچر بھی مجروح ہو جائے گا، جب لٹریچر مجروح ہو جائے گا تو پھر بات کی بنیاد ہی بالکل ختم ہوتی ہے۔ اب شخصیات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اس دین اسلام کے وارث بنے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اب اہل باطل کی کوشش یہ ہے کہ صحابہ اکرام جیسی مقتدر شخصیات کو مجروح کر دیا جائے، جب ان کی شخصیات مجروح ہوں گی تو ان کا منتقل کیا ہوا جو دین ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے لیا وہ خود بخود اس کے اندر بھی شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ جب شکوک و شبہات اس میں پیدا ہو جائیں گے تو اہل باطل کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج بھی بعض نام نہاد اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اس لیے شخصیات کا ادب احترام اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ ہم ان مقتدر شخصیات کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے معاملات کو سوچیں اور سمجھیں، اور پھر ہوگا کہ جو ان سے چیزیں ہم تک منتقل ہوئی ہیں ان چیزوں پہ مکمل طور پر اعتماد بھی ہو سکے گا۔ اس لیے شخصیت دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بڑا مقام دیا ہے، اس لیے اس کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسبي ربي جل الله ما